السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری، آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنے بچوں کے لیے حلوہ پوری اور چنے بنا رہی ہوں ناشتے میں، اور میں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ میں نے چنے لیے ہیں، 1 کپ چنے کا ہے، اور میں نے انہیں سافٹ بوائل کر لیا ہے۔ اور یہ باقی مسالہ جات ہیں، اس میں کٹی مرچ ہے، سرخ مرچ ہے، اور یہ گرم مسالہ ہے، اور یہ کالی مرچ ہے، ہلدی اور نمک، اور یہاں پہ کٹا اور بھنا ہوا زیرہ اور سوکھا دھنیا ہے۔ اس کے علاوہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے۔ پیاز میں ہلکی سی براؤن کر رہی ہوں، تھوڑی سی پیاز میں نے لی ہے، ہاف پیاز میں نے چاپ کر لی ہے، اور بس اس کو اتنا ہی براؤن کرنا ہے جتنی یہ ہو گئی ہے۔ اور اب میں اس میں لہسن ادرک ڈال رہی ہوں۔ لہسن ادرک تھوڑی سی براؤن کر لیں گے، اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا دوں، میں سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں۔ 1 کپ سوجی میں نے لی ہے، اور اس کو میں نے سمپل براؤن کر لیا ہلکا سا۔ 1 کپ گھی لے لیں، 1 کپ سوجی لے لیں، اور اسے ہلکا سا براؤن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ براؤن ہو جائے گی تو اس میں 1 چمچ بیسن کا ڈال دوں گی، تھوڑا سا اور براؤن کریں گے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے گھی گرم کر لیا ہے، بلکہ یہ آئل ہے، پوریوں کے لیے میں نے آئل گرم کر لیے۔ یہ دیکھیں سوجی میری بھن گئی ہے، اس پہ میں 1 چمچ بیسن کا ڈال رہی ہوں۔ اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے۔ سوجی کا جو حلوہ بنتا ہے اس کی ریسیپی میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اس میں اب میں 3 کپ پانی کے ڈال رہی ہوں۔ 1 کپ سوجی، 1 کپ گھی، 1 کپ چینی اور 3 کپ پانی، یہ اس کی میجرمنٹس ہیں۔ اور یہ 1 کپ چینی کا ہے، میں نے 1 کپ سے تھوڑا سا کم لیا ہے، کیونکہ مجھے 1 کپ تھوڑا تیز لگتا ہے میٹھا، تو میں نے تھوڑی سی آنچ کم کی ہے۔ آپ لوگ گوڑا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں۔ بس اب اس کو مکس کریں گے، اور ہلکی سی آنچ پہ میں اس کو پکنے دوں گی، ڈھانپ دوں گی، اور بعد میں اسے بھون لیں گے۔ یہ دیکھیں لہسن ادرک بالکل براؤن ہو گیا۔ اب میں اس میں باقی چیزیں ڈال رہی ہوں، یہ تمام مسالے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ ڈال رہی ہوں۔ بھنا اور کٹا زیرہ اور سوکھا دھنیا ڈال رہی ہوں، اور یہ چنے بھی ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ اتنی آسان ریسیپی ہے، اگر آپ رات کو چنے بھگو دیں تو آپ یقین کریں صبح آدھے گھنٹے میں آپ یہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں۔ صرف پوری کے آٹے کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت جلدی بن جاتی ہیں۔ اور پوری کے آٹے کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ فجر کے وقت جب آپ اٹھیں نماز کے لیے، تو آپ آٹا گون کے اس کو شیلف پہ رکھ دیں اپنی اچھی طرح سے کور کر کے، اور پھر صبح اٹھ کے بچوں کو آپ بہترین پوریاں بنا کے دے سکتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا بھوننا ہے، بس بھوننے کے بعد آپ نے اس میں وہی والا پانی شامل کرنا ہے جس میں آپ نے چنے بوائل کیے تھے۔ یہ دیکھیں میں نے وہی والا پانی لیا ہے، اور ذرا سا بھوننے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی۔ اس میں میں نے سمپل نمک ڈالا تھا چنے بوائل کرتے ہوئے، اسی لیے میں نے جب ریسیپی کے مسالہ جات آپ کو بتائیں تو اس میں نمک بہت تھوڑا سا تھا۔ آپ اس چیز کا خیال کیجیے گا پلیز۔ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ چنے بنانا سکھا دیں جو حلوہ پوری کے ساتھ ہوتے ہیں، یا نان چنے والے ہوتے ہیں صبح ناشتے میں۔ تو یہ سیم ریسیپی ہے، ایک جیسے چنے میں دونوں کے لیے بناتی ہوں، نان اور چنے کے ساتھ بھی، اور یہ حلوہ پوری کے ساتھ بھی۔ تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور یہ پراٹھے کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا میں میش کر رہی ہوں، دیکھیں بالکل تھوڑے سے چنے جو ہیں وہ آپ میش کر لیں اس طرح سے چمچے کے ساتھ۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی گریوی کو بڑھانے کے لیے اس میں مسور کی دال ڈال دیتے ہیں، یا آلو بوائل کر کے ڈال دیتے ہیں، میں وہ نہیں ڈالتی، مجھے اس کا فلیور اتنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے سمپل انہی کو میش کر لیا۔ یہ دیکھیں سینٹر سے تھوڑے سے چنے میش ہو گئے ہیں، اور میں اس میں پانی شامل کر دوں گی۔ پانی آپ اتنا شامل کریں جتنی آپ کو تھکنیس چاہیے اس کی۔ میں نے تھوڑا سا زیادہ کیا ہے کیونکہ میں اسے ہلکی آنچ پہ پکنے دوں گی، بہتر ہے کہ اسے پکایا جائے تھوڑا سا۔ تب تک مین وائل میں پوریاں بنا لوں گی، حلوہ تیار کر لوں گی، اور یہ میرے چنے ریڈی ہو جائیں گے تب تک۔ یہ دیکھیں حلوہ اس طرح کا ہو گیا ہے، یہ کافی پھول گئی ہے سوجی، اور ابھی میں اسے بھونوں گی اور اس کا گھی نکل آئے گا۔ میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا ہوا تھا۔ اس میں 1 چٹکی زردہ رنگ شامل کر رہی ہوں، بالکل 1 چٹکی، پوری کے ساتھ اچھا لگتا ہے یلو کلر کا حلوہ۔
آپ کلر نہ ڈالنا چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. آج میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ یلو والا حلوہ کھانا ہے، تو میں نے اسی لیے اس کو یلو کلر دے دیا. یہ دیکھیں اس نے کنارے چھوڑنا شروع کر دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گھی نکل رہا ہے اس میں سے اور یہ ریڈی ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں جب میں اسے بھونتی ہوں تو کنارہ چھوڑ رہا ہے یہ. اچھا، پوریوں کے لیے میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں میں نے آٹا گوندھ کے کچن ٹاول سے کور کر کے رکھ دیا تھا. اس میں نے 1.5 کپ میدا لیا ہے اور 1/2 کپ آٹا لیا ہے جو گندم کا آٹا ہوتا ہے، اور اس کو میں نے تھوڑا سا سخت گوندھ لیا ہے. جیسے یہ دیکھیے اتنا سخت گوندھنا ہے اس کو کہ انگلی واپس آ رہی ہے. جب میں اس میں ہاتھ ڈالتی ہوں، انگلی لگاتی ہوں تو اس کو تھوڑا سا سخت گوندھنا ہے. اور اس کو میں نے تقریباً 5-6 منٹ گوندا تھا، پھر اس کو آدھا گھنٹہ رکھ دیا کور کر کے، پھر میں نے دوبارہ سے 5-6 منٹ گوندا، پھر میں نے کور کر کے رکھ دیا، اور اب یہ بالکل ریڈی ہے. اس کو تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو آسان طریقہ بتایا کہ آپ فجر کے وقت اس کو گوندھ کے رکھ دیں، نماز کے وقت جب اٹھیں، اور اس کے بعد آپ جب بھی بچے اٹھتے ہیں تو ان کو اچھی سی پوریاں بنا کے دے سکتے ہیں. ان کو آٹے کا یہ ہے کہ جتنا بھی ٹائم اس کو ملے گا اتنی ہی اچھی پوریاں بنیں گی. تو میں اس کے پیڑے بنا لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے. یہ دیکھیں میں نے اس کی بالز بنا لی ہیں، اور یہ 14 بالز بنی ہیں، 14 بالز بنی ہیں. اور میں نے ہاتھوں کو سمپل آئل لگا کے اس کا پیڑا کیا ہے، میں نے آٹا نہیں لگایا ہاتھوں پہ. یہ دیکھیے چنے میرے ریڈی ہو گئے ہیں، اور اس کا چولہا میں نے بند کر دیا. ابھی اس کا گھی نکل آئے گا، اسے میں کور کر کے 5 منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں پوری فرائی کرتی ہوں. یہ دیکھیں میں نے اسے بیل لیا ہے. اسے میں نے تھوڑا سا موٹا رکھا ہے، تھوڑی سی موٹی پوری بہت اچھی لگتی ہے ورنہ وہ سخت ہو جاتی ہے. تو آپ کے سامنے میں نے یہ آئل گرم کیا ہوا تھا، اس میں ڈالتی ہوں. یہ دیکھیں اس میں اس طرح ڈالنے کے بعد آپ نے چمچے کے ساتھ اسے پریس کرنا ہے سمپل. یہ دیکھیں کتنی زبردست پھولی ہے. اور یہ بننے کے بعد بہت سافٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک ٹرائی کی ہے، بہت زبردست بنی ہے. اور یہ خیال رکھیے گا کہ اس میں سوراخ نہ ہو، سوراخ ہوگا تو سارا آئل جذب کر لے گی اپنے اندر. یہ دیکھیں میں ایک اور بنا رہی ہوں. میری تمام چیزیں ریڈی ہیں. یہ دیکھیے چنے کتنے اچھے بنے ہیں، اور حلوہ میں نے تھوڑا سا نرم رکھا ہے. اگر آپ کو دوسرا والا حلوہ چاہیے جو بالکل بھنا ہوا ہوتا ہے تو اس کی ریسیپی بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا بھی میں لنک لگا دوں گی. اور پوریاں بہت زبردست بنی ہیں، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.